گزشتہ ہفتے بھارت میں پاکستان کے خلاف جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپریشن سندور لانچ کیا، جس کے مقابلے میں پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص لانچ کیا، اور کرم الہی سے، رحمت الہی سے اللہ رب العالمین نے پاکستانی قوم کو سرخرو کیا۔ اللہ رب العالمین نے ایسی کامیابی سے نوازا کہ اگر پاکستانی قوم جہاں دیدگی کا ثبوت دے اور بصیرت افروزی سے کام لے تو ہم 1947 کی پاکستانی قوم ایک مرتبہ پھر کھڑی کر سکتے ہیں۔ میں اسی پس منظر میں جو ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں، جو ذمہ داریاں جنم لیتی ہیں، ان کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سمجھ بھی دے اور اللہ رب العالمین عمل کی توفیق بھی دے۔ اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی، اللہ رب العالمین کی بخشی ہوئی اس فتح پر خوشی کیسی منائی جائے، کس طرح جشن منایا جائے، کس طرح اللہ رب العالمین کی اس فتح کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے دل کی آواز جس کلمے کے ہم پڑھنے والے ہیں اس کا تقاضا کہ اس فتح کو ہم سیلیبریٹ کریں، اس فتح کی ہم خوشی منائیں، حمد کے ترانوں میں، حمد کے نغموں میں۔ قرآن مجید جب ہم کھولتے ہیں، اس کا پہلا سینٹنس، اس کا جو پہلا جملہ ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ شکر اور سپاس کا سزاوار وہ اللہ ہے جو دنیا جہاں کو پال رہا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ ہم کہتے کسے ہیں دوست؟ کسی بھی نہایت حسین، نہایت شاندار، نہایت عظیم شاہکار کو دیکھ کر انسان کے دل میں جو ستائش اور سیپریشن کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، ان احساسات کے اظہار کا نام حمد ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے حمد کا؟ کہ اس عظیم شاہکار کے خالق کی عظمت کا اعتراف کیا جائے، اس کی عظمت کو تسلیم کیا جائے۔ اب ظاہر ہے یہ فتح جو ایک عظیم شاہکار ہے، اس کا خالق اللہ رب العالمین ہے، اور ہمیں اسی کی حمد کا ترانہ پڑھنا چاہیے، اسی کی حمد کا نغمہ گانا چاہیے۔ بخاری مسلم کی وہ روایت کس کے علم میں نہیں ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ دو کلمے ہیں جو زبان سے ادائیگی کے اعتبار سے بہت ہلکے ہیں، اللہ رب العالمین کی میزان میں بہت بھاری ہیں، اور اللہ رب العالمین کو وہ دونوں کلمات بڑے محبوب ہیں۔ وہ دونوں کلمات ہیں کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین با کمال ہستی ہیں، اللہ رب العالمین با جمال ہستی ہیں، اللہ رب العالمین حمد اور سپاس کے سزاوار ہیں۔
اور وہ روایت بھی آپ کے علم میں ہوگی جو ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے، جس کے راوی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا افضل الکلام لا الہ الا اللہ، افضل ترین کلام لا الہ الا اللہ ہے، وہ افضل الدعا، اور افضل ترین دعا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ ہے الحمدللہ، کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے۔ چونکہ جب رب العالمین کی شکر گزاری ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی نعمتیں مزید ہماری جھولیوں میں آ گرا کرتی ہیں۔ تو حمد کا ترانہ ہونا چاہیے، حمد کا نغمہ ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال یہ ہے، پوری پاکستانی قوم ایک ہوئی، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان فضائیہ، سب نے ہی اپنے اپنے حصے کا کام کیا۔ ترانہ حمد اللہ کے لیے ہی کیوں، نغمہ حمد اللہ کے لیے ہی کیوں؟ تو دوستو یاد رکھیے اس بات کو، مسلمان ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 10، سورہ آل عمران آیت نمبر 126، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اگر ملتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ نصرت کے اگر حقدار قرار پاتے ہو تو یہ رب العالمین کا ہی حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اب اگر ان دونوں مقامات کا مطالعہ کریں تو پھر آپ کو یہ جملہ صحیح معنی میں سمجھ میں آ سکے گا کہ نصرت صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 9 اور 10 کا آپ مطالعہ کریں۔ سورہ انفال غزوہ بدر پر تبصرہ ہے، یعنی کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ ہے، حق و باطل کی پہلی لڑائی ہے۔ 1000 کفار کے مقابلے میں 300 سے کچھ زائد مسلمان ہیں، جنہیں عام طور پر کہا جاتا ہے 313۔ مسلمانوں کے پاس نہ سواریاں ہیں، نہ مسلمانوں کے پاس بھرپور اسلحہ موجود ہے، جبکہ کفار بھرپور سواریاں رکھتے ہیں، بھرپور اسلحہ رکھتے ہیں۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ جب 313 مسلمان 1000 کافروں کے مقابلے میں کھڑے تھے، اذ تستغیثون ربکم، سب فریاد کر رہے تھے، رسول بھی فریاد کر رہا تھا، رسول کے ساتھی بھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے، رسول بھی دعا کر رہا تھا، رسول کے صحابہ بھی دعا کر رہے تھے، رسول نے بھی اپنا دل ہتھیلی پر نکال کر خدا کے سامنے رکھ دیا تھا، رسول کے ماننے والوں نے بھی اپنا دل ہتھیلی پر نکال کر خدا کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یہ وہ موقع تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم بڑے تعداد میں کم ہو، تمہارے پاس اسلحہ تھوڑا سا ہے، لیکن اللہ رب العالمین تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے اتارے گا، جس سے تمہیں خوشی بھی نصیب ہوگی، تمہارے دلوں کو قرار بھی ملے گا۔ پھر اللہ نے کہا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اگر حقیقی ملا کرتی ہے تو وہ رب العالمین کی طرف سے ہی ملا کرتی ہے۔ ہم آ جائیں سورہ آل عمران میں، اب مطالعہ کریں آیت نمبر 124، آیت نمبر 125، آیت نمبر 126۔ اللہ رب العالمین نے 12-13 رکوعوں میں غزوہ احد پر تبصرہ کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کفر اور اسلام کا دوسرا معرکہ ہے، حق و باطل کی دوسری لڑائی ہے۔ مسلمان اپنی غلطی سے نبی کی نافرمانی کر کے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے، لیکن ابتدا میں تھا کیا؟ 3000 کفار تھے، مسلمان یا کلمہ پڑھنے والے صرف 1000 کی تعداد میں تھے۔ درمیان راستے میں عبداللہ بن ابی منافق وہ اپنے 300 ساتھی لے کر علیحدہ ہو گیا، یعنی پہلے ہی 3000 کے مقابلے میں 1000، ان 1000 میں سے 300 الگ ہو گئے۔ اب آپ خود غور کریں مسلمانوں پہ کیا بیتے گی، مسلمانوں پر کیا گزرے گی۔ یہ وہ موقع تھا کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ڈھارس بندھا رہے ہیں، صحابہ کو امید دلا رہے ہیں، صحابہ کے دلوں میں ایک چراغ جلا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے، اللہ رب العالمین اب بھی 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے گا۔ 3000 یعنی 300 منافقین نے جو کمزور ایمان رکھتے تھے، پست ہمت تھے،
اگر انہوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد پر ہوگا، تمہاری بیک پر ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے ان جملوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائکۃ مسومین۔ کیوں نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے تمہاری مدد کو اتریں گے اگر تم استقامت کا مظاہرہ کرو، اگر تم صبر کا پہاڑ اپنے آپ کو بنا لو، اگر تم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچا لو۔ 3000 نہیں 5000 نشان زدہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتریں گے۔ وہ 5000 فرشتے جو خاص طور پر تمہاری مدد کے لیے اور تمہاری فوجوں کا حصہ بننے کے لیے اتارے جائیں گے۔ اس سے تمہیں بشارت ملے، اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملے۔ پھر رب العالمین نے کہا وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد جو ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اور یاد رکھیے دوستو، فرشتوں کا اترنا، فرشتوں کا معاون اور مددگار بننا، اس کا خاص تعلق صرف رسول سے نہیں ہے۔ قیامت تک وہ مسلمان جو اپنے آپ کو قرآنی صفات سے متصف کریں گے اور جب جب دشمن کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی رحمت اسی طرح برستی رہے گی۔ تو وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد جو ملتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتی ہے۔